حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بیٹے مفتی حسان اشرف عثمانی صاحب، ان سے میں نے عقیدہ خلافت کے حوالے سے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، یہ اسی حدیث کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو اپنے وقت کے امام کی بیعت نہیں کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ جہالت کی موت مرا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ آپ ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں، یہ حدیث ان پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جہالت کی موت مرے؟ نعوذ باللہ۔ تو آپ یقین جانیے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لڑکھڑا گئے کہ مجھ سے ایسی بات نہ کریں، ان کا معاملہ دوسرا ہے، سوئچ کر گئے، سوال سوئچ کرو۔ یہ حال ہے۔ بڑے سے بڑا عالم تقی عثمانی کا بیٹا بھی جواب نہیں سکا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث سارے مسئلے حل کر دیتی ہے کہ جس نے حاکم وقت کی بیعت نہیں کی، بی بی فاطمہ الزہرا نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا۔ ناراضگی بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا، ناراضگی، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو بہرحال سوچنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی۔ اختلاف رکھنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن خدارہ، توہین، تضحیق، تکفیر، ٹھیک ہے، تنقید جو ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ مومن کی پہچان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ نہ صرف اہل سنت کے مقدسات، دنیا کے کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو اگر کافر کے بت سے اختلاف ہے نا تو آپ اس کی توہین کر کے اس کا دل نہ توڑیں، آپ اس کے ریلیٹڈ اس کو دلیل دیں۔ اگر آپ بت کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، میں کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ کسی شخصیت کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ کوشش کریں، بتائیں کہ میں فلاں شخصیت کو نہیں مانتا اور فلاں شخصیت کو اس حد تک مانتا ہوں، تو کیوں مانتا ہوں۔ تو یہ چیز رکھنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ ہم اہل سنت کے دل میں ان کے مقدسات کی توہین کر کے اپنے لیے نفرت پیدا کریں اور اہل سنت ہمارے مقدسات کی توہین کر کے اپنے دلوں میں ہمارے لیے نفرت پیدا کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھ کر چلنی چاہیے کہ دل کسی کا توڑنا خدا اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو ہمیں اختلاف بھی کرنا ہے لیکن مخالفت نہیں کرنی، اختلاف بھی کرنا ہے کسی کی دل آزاری کیے بغیر کہ یہ میرا بھائی کسی ایسے شخص کے پیچھے چل رہا ہے، کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، یا یہ میرا بھائی کسی ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہے جو اسے ماننا چاہیے تھا وہ نہیں مان۔ تو یہ چیزیں پیار محبت سے ڈسکس ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ آپ ایک دوسرے کا دل توڑ